السلام علیکم. صفال گر بائی بشرا سعید ایپیسوڈ 11. اس نے کامیابی کے افق کو چھوا تو اپنی کسی اداکارانہ صلاحیت کی بنا پر نہیں مگر ایک بدحواس لڑکے، ایک ٹوٹے ہوئے بوسیدہ آئینے اور ایک فیک پینٹنگ کی وجہ سے. سیٹ جو کسی عالی شان مینشن کے ڈائننگ ہال کی طرح مرتب کیا گیا تھا کہ ایک گوشے میں ملمہ دار چوکھٹے والا پرانا سا آئینہ ٹنگا تھا. باقی سب قیمتی دکھائی دینے والی اشیاء کے مقابل وہ آئینہ بھدا اور بے محل نظر آتا تھا. سیٹ پر اس کا چوتھا دن تھا کہ ایک ایکسٹرا جو اسی روز آیا تھا اور جس کا کام آئینے کے سامنے کھڑے رہ کر اسے گھورتے رہنا تھا، وہ سیکنڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ہدایت پر الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے پھسل کر آئینے سے ٹکرایا اور ہاتھوں سے اسے تھام کر سنبھلنے کی جدوجہد کرتے ہوئے آئینہ نیچے گرا دیا. احمد کی اس جانب پشت تھی اور سیکنڈ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوئس کی غصہ بھری آواز نے اسے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کیا. سالمن اپنی جگہ سے اٹھ کر اس مقام تک گیا اور ٹوٹے ہوئے آئینے کو دیکھ کر تعصب سے سر ہلایا. اس نے ہمارا میکفن توڑ دیا. اگر لوئس فنک شکل بنا کر اسے نہ دیکھتا تو شاید سالمن کو پتہ ہی نہ چلتا کہ وہ میکگفن کے بارے میں لا علم تھا. لوئس، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں اسے بدلوا دیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں بالکل اسی جیسا دوسرا مل جائے. لوئس نے ہکلا کر کہا. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں میگفن کیا ہوتا ہے؟ میں نے آئینے کو اس نام سے کیوں پکارا ہے؟ اس کا مطلب سمجھاؤ مجھے. لوئس خاموشی سے کھڑا پلکیں جھپکاتا رہا. اتنی عام سی بات تمہیں نہیں معلوم؟ یہ باعث حیرانی ہے. احمد سے مزید برداشت نہ ہو سکا. سٹول سے اٹھ کر اس نے سالمن کو متوجہ کیا. میگفن پلاٹ کا ایک عنصر ہوتا ہے جو ناظر کی دلچسپی کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے. کہانی کے بڑے کردار میگفن کو پانے کے لیے کچھ بھی کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ میگفن کوئی اہم شے ہی ہو، وہ کوئی معمولی اور غیر واضح چیز بھی ہو سکتا ہے. اور کہانی کے آخر تک عموماً میگفن اپنی افادیت کھو دیتا ہے. بعض اوقات اختتام پر ناظرین کو اس کے متعلق یاد تک نہیں رہتا. مثلاً جاسوسوں کی کہانیوں میں ہمیشہ دستاویزات کا حصول مطمع نظر ہوتا ہے، یا پھر خفیہ حکومتی منصوبوں کا پردہ چاک کرنا. کوئی مجسمہ، بریف کیس، نیکلس، کوئی راستہ یا محض دولت کی تمنا، کچھ بھی میگفن ہو سکتا ہے. خیال کیا جاتا ہے کہ اس اصطلاح اور تکنیک کو شہرت دلانے کے پیچھے الفریڈ ہچکاک کا ہاتھ ہے. لوئس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا تھا. تیش سے ملغوب آواز میں اس نے احمد کو ٹوکا تھا. سیٹ پر ایک اصول رائج ہے کہ جب تک کسی ایکسٹرا کو مخاطب نہ کیا جائے وہ خود سے گفتگو شروع نہیں کرے گا. تمہیں پہلی اور آخری بار خبردار کر رہا ہوں، اس اصول کی خلاف ورزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. سالمن کچھ کہے بنا سر جھکائے ہوئے مڑ کر چل دیا اور اس کے قریب سے گزرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا. تمہاری وضاحت جامع نہیں تھی، لیکن تمہارا انداز قائل کرنے والا تھا. سالمن کے ساتھ اس کا آخری دن تھا اور اسے یونیورسل اسٹوڈیوز کے ایک ساؤنڈ اسٹیج پر تعمیر کردہ اس شاندار سیٹ کو چھوڑ کر جانے کے خیال سے افسوس ہو رہا تھا. اس کے سامنے ایک خوبصورت گھڑنت کا پیانو دھرا تھا جس کا سیاہ خول اور اجلی زرد کنجیاں یکساں چمکتی تھیں. پیانو کے اوپر دیوار پر فرانسسکو گویا کی مشہور پینٹنگ سیٹرن ڈیوورنگ ہز سن کی نقل آویزاں تھی. اس روغنی تصویر میں دیوتا سیٹرن کو ایک انسانی جسم کو پھاڑ کھاتے ہوئے دکھایا گیا تھا. رومن دیو مالا کے مطابق دیوتا سیٹرن نے اس خوف سے کہ اس کے بیٹے جوان ہونے پر اس کی سلطنت چھین لیں گے، ان کی پیدائش پر انہیں کھا لیا تھا. بے سر کے دھڑ سے بہتے لال لہو اور سیٹرن کی پھٹی ہوئی آنکھوں کی غیر معمولی سفیدی کے سوا باقی تصویر دھوئیں اور راکھ کے ماتمی رنگوں پر مبنی تھی. سیٹرن کی مٹھیاں گوشت کی بے جان لوتھ میں حیوانی طاقت سے گھڑی تھیں اور اس کی پھیلی ہوئی آنکھوں خون آلود دریدہ دہن سے دیوانگی مترشح تھی. وہ تصویر نہایت وحشت انگیز تھی.
اسے کچھ دیر غور سے دیکھتے رہنے پر دل میں کراہیت امڑنے لگتی تھی۔ احمد کی مجبوری یہ تھی کہ اس کا انداز نشست کچھ اس طریق پر تھا کہ پیانو اور اس تصویر کو دیکھنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اب پیانو کی چمکدار سیاہ خمیدہ جلد اور زرد کنجیوں پر مسلسل نگاہیں جمائے رکھنے سے اس کی آنکھیں دکھنے لگتیں تو خود بخود ہی گویا کی پینٹنگ پر اس کی نظریں رینگنے لگتیں۔ اس منظر کی سوری ہولناک کے علاوہ بھی کچھ تھا جو احمد کو الجھن میں مبتلا کر رہا تھا۔ ابراہیم کی بیماری کے دنوں میں اسے باقاعدگی سے بک شاپ جانا پڑتا تھا اور برف باری کے دنوں میں جب وہ کتابوں کے ساتھ بالکل تنہا ہوتا تھا تو مطالعہ کر کے وقت بتاتا تھا۔ اس عرصے میں اس نے بہت سی کتابیں پڑھی تھیں۔ اس کی دلچسپی بالخصوص فنون لطیفہ پر لکھی گئی کتب میں تھی اور اس نے سیٹرن ڈیوورنگ ہز سن کے بارے میں بھی کہیں پڑھ رکھا تھا۔ کوئی بات اس تصویر کے حوالے سے اس کے ذہن میں اٹکی تھی، لیکن باوجود کوشش کے وہ شعور کی سطح پر نہ آتی تھی۔ وہ اسی بات کو سوچ رہا تھا کہ لنچ کا وقفہ ہو گیا۔ سالومن اور سمون، ایک باڈی گارڈ جو سیٹ پر ہمیشہ سمون کے آس پاس نظر آتا تھا، کے ساتھ سمون کے پرائیویٹ ٹریلر کی سمت بڑھ رہے تھے۔ وہ کمسری کی طرف جانے کے بجائے وہیں ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگا۔ سمون قیامت خیز حسن کی مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پیدائشی اداکارہ بھی تھی۔ فلمی نقاد ابتدا ہی سے اس کے کام کو سراہتے آ رہے تھے۔ اس کی شخصیت میں وہ فسون پایا جاتا تھا جسے کیرزما کہا جاتا ہے۔ وہ پردے پر عام سا جملہ کہتی تو ناظر کے تخیل میں کئی معنی منعکس ہوتے۔ وہ آنکھوں اور اعضاء سے باتیں کرنے پر قادر تھی۔ اس معاملے میں بھی سالومن نے کمالیت پسند والی خصوصیت کو پورا کیا تھا۔ سمون اس کے پہلو میں چلنے کی صحیح حقدار تھی۔ ان کے ٹریلر میں داخل ہونے سے چند ثانیے قبل احمد کو وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان کے عقب میں پہنچا تو باڈی گارڈ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے مزید آگے آنے سے روک دیا۔ مسٹر موریل، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور یہ نہایت اہم ہے، احمد نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ ایسٹر کے بھیڑ کے بچے جیسے چہرے والا ناٹا یہودی اور محشر ادا سمون بیک وقت پلٹے۔ میری بات کا تعلق پیانو کے اوپر لگی ہوئی پینٹنگ سے ہے۔ سالومن نے ہونٹ چباتے ہوئے گارڈ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ کہو، تم وہی میگفن والے؟ سالومن نے سمون کی اجلی پیشانی پر بنتی ناگواری کی شکنوں کو نظر انداز کیا۔ میں ایکسٹرا ہوں، لہٰذا مجھے فلم کے اسکرپٹ تک رسائی حاصل نہیں، لیکن 5 دن اس سیٹ پر گزارنے سے مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ تمہارا پروٹاگونسٹ امیر زادہ ہر معاملے میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ خود سے جڑی کسی بھی شے میں قباحت یا سقم برداشت نہیں کرتا۔ وہ نقاشی اور فن موسیقی کا دلدادہ ہے۔ ان موضوعات پر اس کی معلومات بے بہا ہیں۔ براہ مہربانی تم اس تقریر کو مختصر بناؤ، ہم لوگ تھکے ہوئے ہیں، سمون نے بیزاری سے کہا۔ احمد اس آخری دن کا وہ آخری موقع گنوانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ سمون کی اقتاحٹ کو کیا کرتا؟ ایک ایسا شخص جو کاملیت پسند ہے، بالکل تمہاری طرح وہ ایک فیک پینٹنگ کو اپنے مینشن کے سب سے اہم کمرے میں جہاں وہ احباب کی ضیافت کا اہتمام کرتا ہے کیوں کا رویزاں کرے گا؟ سالومن متواتر ہونٹوں کو زبان سے چاٹ رہا تھا اور منہ سے کچھ نہ بولا تھا۔ اسپینش مصور فرانسسکو گویا نے وہ آئل پینٹنگ جس کا عنوان اس کی وفات کے بعد تجویز کیا گیا تھا، کوئنٹا ڈیل سورڈو نامی مکان میں رہائش کے دوران تقریباً 73 سال کی عمر میں اس گھر کے ڈرائنگ روم کی دیوار پر براہ راست بنائی تھی، اور گویا کے مرنے کے کئی سال بعد کچھ دوسری پینٹنگز کے ساتھ اسے کینوس پر منتقل کیا گیا، اور اب وہ پینٹنگ میڈرڈ کے پراڈو میوزیم میں زیر نمائش ہے۔ اسے لگا سالومن کی اس کی بات سمجھ میں نہیں آ سکی تھی۔ وہ اپنے موم رنگ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مضطرب سا کھڑا تھا۔ سمون اس دوران وہاں سے جا چکی تھی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹ کے معمولی شدھ بدھ رکھنے والا کوئی بھی شخص جان لے گا کہ تمہاری فلم میں دکھائی جانے والی پینٹنگ فیک ہے۔ اگر وہ کوئی گمنام قسم کی پینٹنگ ہوتی تو بھی کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اس سے تو ایک عالم واقف ہے۔ وہ مایوس ہونے لگا۔
شاید یہ بات اتنی بھی اہم نہیں جتنی میں نے سوچی تھی. میں تو بس اتنا کہنا چاہ رہا تھا کہ تمہارا امیر زیادہ ادھورے پن اور نقائص سے متنفر ہے. ایک نقل تصویر کا اس کے دعوت خانے میں ہونا اس کے کردار سے ہم آہنگ نہیں ہے. احمد خاموش ہو گیا. اس کے پاس کہنے کو کچھ اور نہیں تھا. شاید اسے چلے جانا چاہیے. سالومن کو متاثر کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس نے سمجھا تھا. سالومن اضطراری کیفیت میں ابرو کے بال نوچ رہا تھا. مجروح انا کے ساتھ اس نے جانے کے لیے قدم اٹھایا اور ٹھٹک کر رکا. ہدایت کر کے حلق سے پھنسی ہوئی دھیمی آواز برآمد ہوئی تھی. اپنی قمیض کی آستینے اوپر چڑھاؤ. وہ اس انوکھی فرمائش پر حیران رہ گیا مگر اس نے تعمیل کی تھی. اور اوپر کندھوں تک. وہ تنگ آستینیں اس کی کوہنیوں سے آگے نہیں جاتی تھیں. اتار دو, اپنی قمیض اتار دو. اس نے اچنبھے سے سالومن کو دیکھا اور قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے اسے بدن سے علیحدہ کر دیا. ٹھیک ہے, اب پہن لو. چند لمحوں بعد سالومن نے ہدایت کی. تمہارے بازو کسانوں جیسے ہیں. یہ اچھی بات ہے. کل شام 5 بجے مجھے میرے گھر پر ملنے آنا. برینٹ ووڈ والے گھر کا پتہ تو معلوم ہوگا تمہیں. سالومن موریل کے جارجن گھر کے قابل رشک آرائش کے حامل کمرے میں ہونے والی اس ملاقات میں سمون فاکس مین بھی شامل تھی اور اس کے بشرے سے عیاں تھا کہ وہ کیا محسوس کرتی تھی. ناپسندیدگی اس کے دلکش نقوش پر جگہ جگہ تحریر تھی. وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بالکل خاموش بیٹھی تھی. احمد نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی سننے اور دیکھنے کی حسیات کو سالومن پر مرکوز رکھا تھا. اس ملاقات کا جو بھی نتیجہ برآمد ہونے والا تھا اس کا انحصار معمولی نظر آنے والے اس چھوٹے آدمی پر تھا. ادبی نقادوں کی اکثریت کی رائے میں وار اینڈ پیس وہ کام ہے جو عظیم ٹالسٹائی کی سب تحریروں میں وہ حیثیت رکھتا ہے جسے کہا جاتا ہے. سالومن اٹک گیا. سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے اس نے پیشانی مسلی. جو کسی تخلیق کار کا بہترین کام ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں اسے؟ احمد نے اس کی مشکل حل کر دی. میگنموپس. تم شاید یہی کہنا چاہتے ہو. سالومن نے اسے ممنون نظروں سے دیکھا. ہاں, وار اینڈ پیس کو لیو ٹالسٹائی کا میگنموپس مانا جاتا ہے. پر چیزوں اور معاملات کے بارے میں میری اپنی ایک رائے ہے. سب کی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنا کارنینا اس زرخیز دماغ والے رشین کا سب سے اعلیٰ شاہکار ہے. احمد اس خیال سے 100% متفق تھا. وجہ یہ تھی کہ اس نے آنا کارنینا پڑھا ہوا تھا اور اس پر بننے والی ایک کامیاب فلم جس میں گریٹا گاربو نے آنا کارنینا کا کردار نبھایا تھا بھی دیکھی تھی, جبکہ وار اینڈ پیس اپنے بے حد سنجیدہ موضوع کی وجہ سے اس کی توجہ کھینچ نہیں پایا تھا. اگر سالومن ٹالسٹائی کے اس ناول پر کوئی ادبی گفتگو کرنے والا تھا تو وہ کسی حد تک اسے سمجھنے اور جواب میں اظہار کرنے کے لائق تھا. ان گھڑیوں میں اس کی زندگی کی اولین ترجیح سالومن کو متاثر کرنا تھا اور قسمت راہ ہموار کر رہی تھی. تمہیں کیا لگتا ہے اگر اس ناول کی کہانی پر فلم بنائی جائے تو سب سے مضبوط کردار کون سا ہے مردوں میں؟ ورنسکی, آنا کا محبوب. اس نے بنا جھجکے جواب دیا. ورنسکی کی ذات میں بغاوت ہے, نوجوانی کا جنون ہے. وہ ایک شادی شدہ عورت کی محبت, معاشرے کی مخالفت اور اپنے اندرونی خلفشار کے مابین تنی ہوئی رسی کی مانند انٹھا ہے. وہ بظاہر گورخر جیسا منہ زور ہے مگر اندر سے کسی ننھے خرگوش کی طرح سہما ہوا. ورونسکی کے کردار کو اس کی سادگی پرکاری کے ساتھ ادا کرنا جوخم سے بھری مہم ہے. سالومن نے دوسرا سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبایا. تم نے صحیح کہا. ورونسکی واقعی سب مرد کرداروں میں سب سے زیادہ متنوع ہے. تو تم کیا کہتے ہو اگر اس ناول کی کہانی کو فلمایا جائے تو تجربہ کیسا رہے گا کمرشل حوالے سے؟ احمد تھوڑی دیر کے لیے متذبذب ہوا. کیا اسے بے لاگ تبصرہ کرنا چاہیے یا محض سالومن کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہے؟ جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے تو یہ اپنی توانائیاں ضائع کرنے کے مترادف ہوگا. اس کہانی پر دنیا کے کئی خطوں میں فلمیں بنائی جا چکی ہیں. اس میں سینما جاننے والوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچا.
سمون پہلی بار گفتگو میں شریک ہوئی. وہ مسکرائی اور اس کے خمدار ہونٹوں کے گوشوں میں ذو معنی شکن پیدا ہوئے. تمہاری بصیرت قابل داد ہے. رومیو جولیٹ، سوان لیک، بیوٹی اینڈ دا بیسٹ وغیرہ کے سلسلے میں تمہاری نادر آراء کیا ہے؟ یہ سب گھسی پٹی کہانیاں براڈ وے، ٹیلی ویژن، اوپیرا، سینما میں لگاتار آزمائی جا رہی ہیں، اور حیرت ہے کہ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر عاجز ہی نہیں آتے. تم نے بہت سی جہتوں کو یکجا کر دیا ہے. جن کہانیوں کا ذکر تم نے کیا ہے ان کا موازنہ آپس میں بھی نہیں کیا جا سکتا. کجاک ہے ٹالسٹائی کے ناول سے. اوہ، کیا واقعی؟ میں سننے کے لیے بے تاب ہوں. رومیو جولیٹ المیہ سوانگ ہے، اور راکم نے ناٹک کے روپ میں پیش کیے جانے کے لیے ہی قلم بند کیا. سوان لیک بیلٹ ہے جس میں ناچ اور بھاؤ کے ذریعے کتھا بیان کی جاتی ہے، جبکہ سنڈریلا، بیوٹی اینڈ دا بیسٹ وغیرہ فیری ٹیلز ہیں، اور فیری ٹیلز کبھی پرانی نہیں ہوتی. میں نے سنڈریلا کا نام نہیں لیا تھا، سمون تڑک کر بولی. مجھے معلوم ہے یہ سب، اس میں کوئی نیا پہلو نہیں. تم یہ بتاؤ کہ آنا کارنینا ان سے مختلف کیسے ہے؟ احمد نے تحمل سے اس کی بات سنی اور سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا. وہ حقیقت نگاری کا اعلیٰ نمونہ ہے. وہ ایک ٹھوس، حقیقی اور زمینی کہانی ہے. وہ ایک لازوال کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ناول کی صورت میں بار بار متحرک کرداروں میں ڈھال کر ناظر کے صبر کو آزمانے کا خطرہ مول نہیں دیا جا سکتا. سمون ہنکارا بھرتے ہوئے رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی. میں تو اسی کہانی پر اسکرین پلے تحریر کر چکا ہوں. ساری کاسٹ فائنل ہو چکی ہے. سالمن صوفے میں اچکتے ہوئے آگے کھسک آیا. مرکزی کردار میں سمون کو لیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو سمون میں وہ اہلیت ہے، وہ جو درکار ہے ٹالسٹائی کی ہیروئن کو پردے پر زندہ کرنے کے واسطے؟ احمد سوچ میں پڑ گیا. اس سے بہت احتیاط سے موہرا بڑھانا تھا. سالمن کیا سن کر مطمئن ہوگا اور سمون کو ناراض کرنا یا اس کی خوشنودی حاصل کرنا سالمن کی نظر میں کتنا اہم تھا. یہ ایک اندھی چال تھی. سمون کی نظریں کھڑکی سے باہر کی دنیا سے واپس کمرے میں لوٹ آئی تھی. مس فاکس مین کی شخصیت کے جادو میں کوئی کلام نہیں. جب بھی اس نے کوئی کردار نبھایا دیکھنے والوں نے نقش ثانی کو نقش اول سے برتر پایا، لیکن اس نے جملہ ترتیب دینے کے لیے کچھ پل توقف کیا. آنا کارنینا کے لیے مس فاکس مین موضوع نہیں ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ یہ کردار مس فاکس مین کے لیے مناسب نہیں رہے گا. عمر کا فرق ایک کلیدی وجہ ہے. کارنینا میں جو متانت اور گہرائی ہے وہ کسی کم سن لڑکی میں ہو ہی نہیں سکتی، اور مس فاکس مین کی خوبصورتی میں جو شہوانی عنصر ہے وہ اس کے ظاہری خد و حال بالخصوص ہونٹوں کا مرہون منت ہے، مگر کارنینا کا حسن اس کے اندر سے پھورتا ہے. اس کی ملول روح ہے جو اس کے نقوش میں جاذبیت بھرتی ہے. شاید گریٹا گاربو ہی وہ اداکارہ ہے جس نے کارنینا کو اس کے قریب ترین سچائی کے ساتھ پیش کیا. سالومے نے مٹھی بھینچ کر جوش سے ہاتھ ہلایا. وہ خوش تھا، یا شاید احمد کو ایسا لگا تھا. سمون اس کی جرأت پر حیران نظر آتی تھی. میں تم سے اتفاق کرتا ہوں. ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک. کارنینا کے روپ میں سمون یکسر بے تاثر رہے گی. میں نے ایک نئے زاویے سے، مختلف نئے پہلو سے اس کہانی کو فلمانے کا سوچا ہے. ناول میں کیٹی اور لیون کی کہانی بھی تو ہے. ان کرداروں پر ماضی میں زیادہ توجہ نہیں دی گئی. نومر کیٹی جو کاؤنٹ ورنسکی کی پیش قدمی کو محبت تصور کرتی ہے، اور بعد میں کوستیا یعنی لیون اس کی دنیا میں شامل ہوتا ہے. کیٹی کا شوہر لیون جو دیہی زندگی کی سادگی کو اپنائے ہوئے ہے. اس نے سالومن کے گلابی ہونٹوں پر چھوٹے بچوں کی طرح بلبلے بنتے دیکھے. لیون جو اندر باہر سے کسان ہے. میری فلم کی کیٹی میرے پہلو میں ہے، اور اپنے لیون کو بھی میں نے تلاش کر لیا ہے. وہ میرے سامنے بیٹھا ہے. اس بات کا مفہوم سمجھنے میں احمد کو بڑی دیر لگی تھی. اس کا اسکرین ٹیسٹ سالومن نے اپنی زیر نگرانی کروایا تھا. وہ خدشوں میں گرا پسینے سے بھیگی ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑ رہا تھا. آنکھیں بند کر کے اس نے ان تمام ناموں کو ذہن میں دہرایا جن کی آواز اور لہجے کی نقل وہ بچپن سے کرتا چلایا تھا. کیری گرانٹ، ہمفرے بوگارٹ، کلارک گیبل، اور ایک لمبی فہرست جو مکالمے اسے چند لمحوں بعد ادا کرنے تھے.
وہ کس کے انداز میں ادا کیے جائیں تو پورا اثر ہوں گے؟ کون سی آواز سالمن کو سب سے بڑھ کر بائے گی؟ روشنی کی حدت اسے پگھلا رہی تھی۔ اس نے حتمی فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ ایکشن، ایک آواز نے کہا۔ اس نے اپنے گرد چکراتی تیز روشنیوں کو دیکھا اور گہرا سانس لیا۔ دوسروں کی نقالی کرنے کے بجائے اپنا انداز اپناؤ۔ دوسروں کی تقلید کرنے سے تمہاری انفرادیت سامنے نہیں آ سکے گی۔ برسوں پہلے ایک اجنبی کی کہی ہوئی باتیں اس کے کانوں میں گونجی۔ کیا اس کا اپنا بھی کوئی انداز تھا؟ ان سارے عظیم ناموں سے کٹ کر وہ کیا رہ جائے گا؟ شاید ایک صفر۔ اس نے ایک آخری بار اپنی گنوں والی تھیلی کو چھنکار کر درست سکہ منتخب کرنا چاہا۔ تم ایک موکنگ برڈ سے زیادہ کچھ نہیں۔ نقلی گھٹیا مغرور ایجنٹ جارج فلپ کی آواز اس کے اعصاب پر تازیانہ بن کر پڑی۔ اس نے کیمرے سے آنکھیں ملاتے ہوئے بولنا شروع کیا اور وہ لب و لہجہ خود اس کے لیے نیا تھا۔ اس سے شبہ گزرا کہ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ خوف سے وہ سن ہو گیا۔ کٹ کٹ، ڈائریکٹر چلا رہا تھا۔ اب پھر سے کرتے ہیں، گھنٹی بجا دینا۔ ایکشن، گڈ، کٹ اینڈ پرنٹ۔ میں نے رشز دیکھے ہیں۔ سالومن کے الفاظ پر اس کی زندگی کا دار و مدار تھا۔ تمہیں کیسے لگے؟ کیا میں تمہاری توقع پر پورا اترا ہوں؟ سالومن نے ہونٹوں کو چاٹ کر زبان دانتوں تلے دبائی۔ خرابی ہے تم میں، ایک بہت بڑی۔ وہ ہے؟ احمد نے اپنی سانس روک لی تھی۔ وہ جو ہوتی ہے، جو لوگ بار بار کرتے ہیں، عادت۔ ہاں وہ ہے تم میں، تم ہاتھ بہت ہلاتے ہو۔ فوٹوگرافر نے اسے اپنے ساتھی مرد کے نزدیک ہونے کو کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر پہلو میں استادہ خوشی سے دمکتے چہرے والے بے حد وجیح مرد کو دیکھا جو اب اس کا شوہر تھا، اور ایک قدم اٹھاتے ہوئے اس کے شانے سے جڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کیمرے کی طرف اٹھتے ہوئے ان کی نگاہیں ایک پل کے لیے ملیں اور وہ بیک وقت مسکرائے۔ تصویر کھینچنے سے پہلے فوٹوگرافر کو کوئی خیال آیا تو اس نے کیمرہ آنکھوں کے سامنے سے ہٹا دیا اور لڑکی سے پوچھا، تمہاری ویڈنگ رنگ کہاں ہے؟ اسے پہن لو۔ وہ جھینپ گئی۔ اس کے بجائے اس کے شوہر نے جواب دیا، یہ ایک بہت ہی ہنگامی نوعیت کی شادی ہے۔ کل میری بیوی پاکستان جا رہی ہے اور اسے ڈر تھا کہ میں اس کے جاتے ہی کسی دوسری لڑکی کو پرپوز کر دوں گا، اس لیے وہ مجھ پر اپنا نام لکھ کر جا رہی ہے، جیسا کہ لوگ اپنی املاک میں لکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی اور ان پر حق نہ جتا سکے۔ اس افراتفری میں بہت سے دوسرے ضروری کاموں کی طرح ہم ویڈنگ رنگ بھی بھول گئے۔ وہ سینڈر میں اپنے پیر کی انگلیوں اور اپنے شوہر کے گھسے ہوئے چمڑے کے بھورے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ اس تیسرے آدمی سے اسے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ فوٹوگرافر جو ایک ادھیڑ عمر خوش مزاج آدمی تھا، کیمرے کو سٹول پر رکھ کر آگے آیا اور اپنی قمیض کا اوپر والا بٹن کھولتے ہوئے گردن میں لٹکتا لاکٹ اتار لیا۔ باریک زنجیر میں معمولی دھات کا گول چھلا پرویا ہوا تھا۔ وہ اسے زنجیر سے نکال کر شوہر کی مٹھی میں دیتے ہوئے اس سے فرمائش کی کہ وہ اپنی بیوی کو پہنا دے۔ وہ چھلا اس کی رنگ فنگر میں ڈالنے پر پتہ چلا کہ اس انگلی کے لیے وہ بہت کشادہ تھا۔ اس کے شوہر نے باری باری ساری انگلیوں کی آزمائش کی۔ ان دونوں کو بے طرح ہنسی آ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں وہ ڈلا ہوا دانتی تار باقی تمام انگلیوں کی نسبت ذرا کم کھلا تھا، تاہم اسے پھسلنے سے روکنے کے لیے اسے انگوٹھے کی اوپری پور کو خم دینا پڑا تھا۔ فوٹوگرافر نے اسے اپنے شوہر کے دائیں پہلو میں آنے کی ہدایت کی اور اس کا شادی کی انگوٹھی سے مزین ہاتھ پکڑ کر شوہر کی چھاتی پر سے گزارتے ہوئے اس کے بائیں کندھے پر رکھوا دیا۔ اس ڈھب پر اس کا جسم ترچھا ہو گیا تھا اور شوہر کی تھوڑی اس کی پیشانی کو چھونے لگی تھی۔ اس نے تازہ بنائے گئے شیو والی جلد کے خفیف کھردرے پن کو ماتھے کی کھال پر محسوس کیا اور اس کی گردن سے اٹھتی خوشبو کو گہری سانس بھر کر سونگھا۔ فوٹوگرافر نے اسے سامنے دیکھنے کو کہا، یہ پاکستان کہاں ہے؟ اس نے دوبارہ کیمرہ سنبھالتے ہوئے سوال کیا۔ دور سے بھی دور، بہت دور، اس کے سینے سے ہوک اٹھی۔ اس کے شوہر نے کیا جواب دیا تھا وہ سمجھ نہ پائی۔ فوٹوگرافر کو ان سے تصویر کے لیے مسکرانے کی فرمائش نہیں کرنا پڑی تھی۔ ان دونوں کے ہونٹ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ چپٹی چکور وضع کے پولرائڈ کیمرے کی فلیش گن سے روشنی کا کوندہ لپکا
اور ان دونوں پر چھا گیا۔ محض ایک ساتھ کے لیے ان کی پہلی تصویر بن گئی تھی۔ فوٹوگرافر انہیں اگلی تصویر کے لیے مختلف انداز اپنانے کی ہدایات دینے لگا۔ گرانٹ، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، صبح سے کچھ چیزیں خریدنے کا کہہ کر نکلی ہوں اور اب دوپہر بھی ڈھل رہی ہے۔ پرنیا نے اسے چچا کے گھر سے مخالف سمت میں گاڑی موڑتے دیکھ کر لجاجت سے کہا، کیا تمہیں کزن داؤد کی ناراضی کا خدشہ ہے؟ اسے گرانٹ کا طنز برا نہیں لگا۔ داؤد کے لیے اس کے لہجے میں چبھن ہونا ایک قدرتی بات تھی۔ نہیں، وہ تو سان فرانسسکو میں ہے، آج رات کو آئے گا۔ وہ گھر میں ہوتا تو شاید آج کے دن مجھے باہر آنے ہی نہ دیتا۔ وہ چند ثانیے خاموشی سے گرانٹ کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہاں جا کر حالات کیا ہو جائیں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ ممکن ہے میرے گھر والے ہمارے نکاح کو سرے سے مانے ہی نہ اور زبردستی میری شادی کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ مجھے مجبور کر دیں تو میں مدد کے لیے تمہارے سوا کسی سے توقع نہیں رکھ سکتی۔ تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر میں نے خود کو ساری دنیا سے الگ کر لیا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو گرانٹ؟ یہاں کی شخصی خود مختاری اور وہاں کا آئلی نظام، زندگی بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اور ہوگا بھی یہی کہ وہ کسی بھی بات کو تسلیم نہیں کریں گے اور شاید مجھے واپس لاس اینجلس نہ آنے دیا جائے۔ ایسا ہوا تو تم پاکستان آ جاؤ گے نا؟ حالات میرے بس سے باہر ہو جائیں اور میں تمہیں بلاؤں تو تم جیسے بھی بن پڑے میرے پاس آ جانا۔ تمہارے ساتھ ہونے سے میں ہر مشکل کا سامنا کر لوں گی، پھر کوئی مجھے روک نہ پائے گا۔ وہ لڑیں گے، ناراض ہوں گے، مجھے اور تمہیں برا بلا کہیں گے، مگر کچھ کر نہیں سکیں گے۔ تم آؤ گے نا؟ دیکھو تمہیں آنا پڑے گا۔ میں تو چاہ رہی تھی تم ابھی پاکستان چلتے میرے ساتھ۔ اکیلے جاتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا میں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا۔ مجھ میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی؟ یہ پچھتاوا نہیں ہے، میں خوف زدہ ہوں۔ دیکھو میرے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہیں، بالکل برف جیسے۔ تم آ جانا، چاہے کیسے بھی مجبوری نے تمہیں باندھا ہو۔ گرانٹ نے کار کا انجن بند کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیے اور انہیں اپنی جیکٹ کے اندرونی طرف سینے پر رکھ لیا۔ تم کچھ خوف نہ کرو، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میری فلم کا پری پروڈکشن کا کام تیزی سے جاری ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں پرنسپل فوٹوگرافی شروع ہو جائے گی۔ سالمن اس فلم کے بارے میں بہت پرجوش ہے اور ظاہری بات ہے میں بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ وہ اپنی تمام تر توانائیاں اس میں جھونک رہا ہے۔ فی الحال تو مجھے اسٹیٹ چھوڑنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر کوئی مشکل آن پڑی تو میں سالمن کو سمجھا لوں گا، وہ میرا کہا نہیں ٹالے گا۔ وہ مجھے بہت پسند کرتا ہے۔ میں پہلی فرصت میں آؤں گا اور تمہارے گھر والوں سے بات کر کے تمہیں ساتھ لے آؤں گا۔ بس یہ ایسا سادہ معاملہ ہے، تم بلا وجہ اس خوش ذائقہ دوپہر کو بد مزہ بنانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے کھڑکی سے باہر پیڑوں کی ڈالیوں میں مچلتی ہوا کو دیکھا۔ اس کے جسم کو بادلوں کی گیلی چاپوں نے چھوا۔ ونڈ اسکرین پر نمی کی مدھم لکیریں بن اور مٹ رہی تھیں۔ اس نے ہینڈ بیگ سے ایک کاغذ نکال کر گرانٹ کو دیا۔ یہ میرا پتہ اور فون نمبر ہے پاکستان کا۔ گرانٹ نے کاغذ لے کر جیکٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ یہ کہیں کھو نہ جائے، اسے کسی نوٹ بک وغیرہ میں نقل کر لینا، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ گرانٹ نے اپنی جیب کو تھپ تھپا کر اسے تسلی دی تھی۔ اب ہی تو سب صحیح ہونا شروع ہوا ہے، اب کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اس نے پتے اور فون نمبر کا میں اپنے جسم پر ٹیٹو گھدوا لوں گا، پھر تو کھونے کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ تم نیچے اترو۔ اس نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن کس سے؟ تم باہر تو آؤ، سوال بعد میں پوچھ لینا۔ بوندیں گر رہی ہیں، تیز بارش نہ شروع ہو جائے تو کیا ہوا؟ میں بھیگ جاؤں گی تو بھیگ جاؤ، سردیوں کی بارش ہے۔ لاس اینجلس کی سردی اتنی بھی سرد نہیں ہوتی اور ابھی نومبر بھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے اپنی ایسٹروناٹ جیکٹ اتار کر سیٹ پر پھینک دی تھی۔ ہم پاکستانی لوگ صرف ساون میں بھیگتے ہیں، وہ کار سے باہر آتے ہوئے بولی۔ تم لوگ مونسون کو ساون کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ ساون کو مونسون نہیں کہا جا سکتا۔ ساون کو کسی بھی اور نام سے پکارا نہیں جا سکتا، بس وہ ساون ہوتا ہے۔ اچھا تو تمہارا ساون کیسا ہوتا ہے؟ گرانٹ نے اس کے بالوں میں اٹکنے والے خشک پتے کو نکالتے ہوئے پوچھا۔ اس میں کیچڑ ہوتی ہے، پتنگے اور مینڈک، کچھ آدھے اور کچھ پورے ننگے بچے اور گیت ہوتے ہیں، پھول اور حبس اور جھولے ہوتے ہیں۔ کیا یہ کوئی برا وقت ہوتا ہے؟ گرانٹ کے سوال پر وہ مبہم سا مسکرائی۔ نہیں، وہ سال کا سب سے خوبصورت وقت ہوتا ہے۔
تو میں ساون کے آگے آتا ہوں. اس نے اردو میں کہا تھا. وہ اسے خوش کرنے کے واسطے کبھی کبھی شکستہ اردو میں کوئی چھوٹا موٹا جملہ بولا کرتا تھا. شاید اس کا مطلب تھا کہ میں ساون سے پہلے آؤں گا. ساون میں بڑے دن ہیں. میں تو ہر ایک پل کو انگلیوں کی پوروں پر گنوں گی. جل پریوں والی عمارت کے سامنے پہنچ کر اس کے قدم تھم گئے. مجھے لگ رہا ہے بارش تیز ہو جائے گی. ہم واپس کار میں چلتے ہیں. مجھے ٹھنڈ لگے گی. لگنے دو. وہ دیوار الانگ گیا. تینوں جلزادیاں سرمئی رنگ سے اٹی ہوا کے لمس سے بدن چرائے ہوئے تھیں. انہیں اپنے اجلے جسموں کے میلے ہونے کا خوف تھا. سنگی تشت کے گردا گرد عنکبوت رو گلابی پھولوں والی جھاڑیاں زمین پر بچھی تھیں. نم ہوا میں سوسن کی سفید کلیاں مغلئی پوشاکوں کی طرح سبز ڈنٹلوں پر جھولتی تھیں. گرانٹ نے ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبایا. لائٹر کے شعلے کو ہاتھ کی آڑ بنا کر ہوا سے بچاتے ہوئے کئی کوششوں کے بعد وہ سگریٹ سلگانے میں کامیاب ہوا. مجھے دیر ہو رہی ہے. ہونے دو. وہ سرگوشی بوجھل اور مرطوب تھی. آسمان جلاہے کے گرکھے پر چڑھا ہوا قالین تھا. وہ جلاہا ساحر تھا. اس کے پاس فرشوں کے پروں سے کاتا ہوا سوت تھا. اودا، نیلا، سیاہ، سفید، انوکھے رنگوں کا سوت. ہر تانے اور ہر بانے کے ساتھ ایک نیا نقش ابھر آتا. جلاہے کا کرگھا چلتا رہا اور قالین کی حیت بدلتی رہی. پھر وہ بافندہ باف گہرے سرمئی سوت سے بے مثل نمونے بننے لگا اور وہ رنگ باقی رنگوں کو نگل گیا. اسے سردی نہیں لگ رہی تھی اور وہ کانپتی تھی. اس کا اندیشہ سچ نکلا تھا. بارش کی فواریں لگاتار برسنے لگی تھیں. میں نے کہا بھی تھا اب چلتے ہیں. یہاں میرے کپڑوں پر کیچڑ لگ جائے گی. لگ جانے دو. گرانٹ کے نیم و گیلے ہونٹوں سے نیلگوں دھوئیں کا مرغولا نکلا اور بوندوں سے ٹکرا کر بجھ گیا. اس نے لبوں کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے بجھا ہوا سگریٹ گرا دیا. یہاں ہمیں کوئی دیکھ لے گا. دیکھنے دو. پن دیویاں بھیگتے ہوئے گنگنا رہی تھیں. سفید بال کھائے ہوئے دڑوں پر فلوس ماہی میں بوندیں اٹک اٹک کر پھسلتی تھیں. پتھریلی ناند کے کناروں سے پانی چھلکنے لگا تھا. سوسن کی لمبوتری کلیوں پر بارش یوں اترتی تھی جیسے ہجرا بیز سے تراشیدہ جاموں میں شراب کی دار گرتی ہو. اس کی پنڈلیوں اور تلووں کی ننگی کھال پر گلابی مکڑیاں سرسرانے لگی تھیں. اس نے خود پر جھکے ہوئے چہرے کو پھیلتے دیکھا. وہ اتنا قریب تھا کہ اسے نقوش شناخت کرنے میں دقت ہو رہی تھی اور وہ پھیلتا چلا جاتا تھا. وہ اس قدر پھیل گیا کہ آسمان اور اس سے برستی بارش اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. وہ سمٹ رہی تھی. وہ چھائے ہوئے وجود کے مقابل یوں تھی جیسے گلیور کے سامنے کوئی باشتیا. گھاس میں ٹھہرے ہوئے پانی کی باس، تمباکو کی مہک، کلون کی خوشبو اس کے نتنوں میں گھس رہی تھی. وہ آنکھیں موند کر سوچنے لگی کہ اس کی سماعت میں اترنے والی آواز بارش کی تھی یا کہیں دور گھنٹیاں بج رہی تھی. اور اسے لگا کہ وہ چرچ کے جرس کی آواز تھی، پر دور دور تک کوئی چرچ نہ تھا. پھر وہ چرچ کی گھنٹیاں کیسے ہو سکتی تھیں؟ ہاں، وہ جل پریوں کا آسمانی گیت تھا. ایئرپورٹ پر اس کی نظریں مسلسل گرانٹ کی تلاش میں یہاں سے وہاں بھٹکتی رہیں. اس نے خود ہی گرانٹ کو وہاں آنے سے منع کیا تھا. اس کے باوجود اسے آس تھی کہ وہ آئے گا، اور جوں جوں وقت گزرتا رہا وہ آس تناور ہوتی گئی. کیا خبر وہ کسی گوشے میں موجود مجھے الوداع کہنے کے لیے میری نظر پڑنے کا منتظر ہو. میں نے اسے روکا تھا، پر کیا اس کا دل مانا ہوگا؟ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے ایک آخری بار ان کا ایک دوسرے کو دیکھنا کتنا ضروری تھا. آخر مجھے یہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اگر داؤد اسے دیکھ بھی لیتا تو یہاں اتنے لوگوں کے بیچ کوئی ہنگامہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا. اور جو بات اسے کچھ مدت بعد پتہ چلنے والی تھی وہ ابھی معلوم ہو جاتی تو کیا فرق پڑتا تھا؟ گرانٹ کو میرا منع کرنا کس قدر برا لگا ہوگا، لیکن شاید وہ پرواہ نہ کرے اور آ ہی جائے. خود اس کا دل بھی تو یہی چاہتا ہوگا. محبت ایسی ہی ہوتی ہے. بعض اوقات کہی گئی بات کا مفہوم وہ نہیں ہوتا جو الفاظ ادا کرتے ہیں. وہ آخری لمحے تک لوگوں کے ہجوم میں سے کھوجتی رہی. جب روانگی کا وقت آ گیا اور وہ لوگ ویٹنگ لاؤنج سے اٹھ کر چلے
تو بھی پرنیا گردن موڑے پیچھے دیکھنے میں محو رہی۔ ڈپارچر لاؤنج کی سمت قدم اٹھاتے ہوئے اس کے محسوسات اس شخص جیسے تھے جسے صبح گاہ پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ ہسپتال میں اپنے باپ کو دیکھ کر اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ وینس نے اسے جو بتایا تھا حقیقت اس سے کہیں بڑھ کر خوفناک تھی۔ سفید چادر پر لیٹا ہوا سوجن زدہ چہرے والا آئزک، جس کے تن میں سوئیاں اور نلکیاں پروئی ہوئی تھی، اتنا زرد تھا کہ پرنیا کو شک ہوا اس کی کھال پر کوئی روغن ملا گیا تھا۔ کوئی زندہ انسان اتنا زرد کیسے ہو سکتا تھا؟ وینس نے بہت سمجھایا تھا، ان کے سامنے جا کر رونا نہیں، ان کا حوصلہ پست ہوگا۔ وہ سب ہدایتیں بھول گئی۔ وہ ایسے آئزک سے کہاں واقف تھی جو آنکھوں کے پپوٹوں کو تیزی سے جنبش دینے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو، جس کی آواز سننے کے لیے کان اس کے ہونٹوں کے پاس لے جانا پڑتا ہو، جو درد اور لاچاری کی تصویر ہو۔ وہ تو کوئی اجنبی تھا۔ جس آئزک کو وہ جانتی تھی، وہ ایسے زوردار کہہ کے لگایا کرتا تھا کہ اس کا فربا چہرہ پر اور پرگوشت جسم اس ہنسی کی توانائی سے لرزنے لگتے۔ پرنیا کو اس کی ہنسی اور موٹاپے پر ہمیشہ ہی اعتراض ہوا کرتا تھا۔ آپ ایسے کیوں ہنستے ہیں؟ میری سہیلی آپ کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ وہ 6 سال کی تھی جب اس نے بسورتے ہوئے شکوہ کیا تھا۔ آئزک اور بھی شدت سے ہنسنے لگا تھا۔ وہ مذاق کرنے پر آتا تو مقابل کو عاجز کر دیتا۔ اس کا ہدف اکثر پرنیا اور وینس ہی بنا کرتی۔ گونی پر جب بھی وہ اسے مزاح آزمانے کی کوشش کرتا، گونی رونے لگتا تھا، اور روتے ہوئے گونی کو بہلانا ایسا کٹھن تھا کہ وینس اور آئزک میں اس بات پر کبھی کبھی جھگڑا ہو جاتا۔ آپ کو رلانا آتا ہے تو چپ کروانا بھی سیکھ لیں۔ آپ کو پتا بھی ہے اس کا ذہن کتنا سادہ ہے، وہ مذاق کو سچ ہی سمجھتا ہے۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ بھی گونی والا حربہ اختیار کر کے آئزک کے مذاق سے جان چھڑا لیا کرے، لیکن وقت پڑنے پر لاکھ کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آتے اور آئزک اسے زچ کیے جاتا۔ وہ جو سامنے مزار پر فقیرنی بیٹھی ہے، بڑے دانتوں والی، اس سے ہم نے تمہیں لیا تھا 1 سیر گیہوں اور شکر کی پڑیا کے بدلے۔ وہ اب تمہیں واپس مانگ رہی ہے، کہتی ہے میں 2 سیر گیہوں دے دوں گی، اب مہنگائی جو بڑھ گئی ہے۔ اور جب اس نے وینس سے ضد کر کے اپنے بال ایک ہم جماعت لڑکی کی طرح کٹوائے، اس طرز پر کہ ترشی ہوئی چند لٹیں ماتھے پر گری رہتی تھیں، تو آئزک کا تبصرہ تھا، میرے ایک جاننے والے کے پاس مشٹنڈا سا خچر ہے، اس کا ہیئر اسٹائل ہو بہو تمہارے جیسا ہے، بس کہ اس کے کان تھوڑے لمبے ہیں، تبھی اس پر زیادہ جچتا ہے۔ تم نے بال کٹوا لیے، کانوں کا کچھ سوچا نہیں۔ اور جب وہ اپنی جماعت میں اول آئی تو وینس، ہماری بیٹی کی جماعت میں تو 5 لڑکیاں پڑھتی ہیں، ایک کو کن پیڑے نکل آئے تو اس سال امتحان میں نہ بیٹھ سکی، ایک اور کے بڑے بھائی صاحب کی شادی انہی دنوں میں تھی تو اس نے بھی امتحانوں کو خیر بات کہا۔ 2 جنیاں پرچے میں نقل کرتی ہوئی پکڑی گئیں اور باقی رہ گئی ہماری بیٹی، تو وہ اول قرار دی گئی، مبارک ہو۔ وہ لاکھ احتجاج کرتی، منہ تھتھا کر کے روٹھنے والے آثار بناتی، پر آئزک اسے چڑھائے جاتا۔ وہ آئزک اب اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ بولنے کے لیے گگیاتا تھا اور آواز نہ نکلتی تھی۔ پھولے ہوئے پپوٹوں والی آنکھوں سے پانی کی پتلی لکیریں کنپٹیوں کی جانب رینگتی تھیں۔ وہ داؤد چچا اور ماموں دانیال کے ساتھ ڈاکٹر سے مل کر آ رہی تھی۔ داؤد کے اسی شعبے سے منسلک ہونے کے باعث ڈاکٹر نے کھل کر ان سے آئزک کی حالت بیان کی تھی۔ ان کے دونوں گردے ناکارہ ہو چکے تھے، خون گاڑھا ہونے سے شریانیں تنگ پڑ گئی تھیں، ایک پاؤں میں نیکروسس نے ڈیرا ڈال لیا تھا، پاؤں اور پنڈلی کا کچھ حصہ ایمپوٹیٹ کرنے کے سوا کوئی صورت نہ بچی تھی، اور پھر اطلاف عضو سے بننے والا زخم کا اندمال بھی ایک مسئلہ تھا۔ زیادہ وزنی ہونے اور مسلسل بستر پر ہیلے جلے بنا لیٹے رہنے سے نچلے دڑ پر بیڈ سورس بن گئے تھے، جو ٹھیک ہونے کے بجائے روز بروز بدتر ہو رہے تھے۔ اس کا بدن سڑنے لگا تھا۔ وہ آئزک کے سینے سے چمٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کے بیمار تن سے اینٹی بایوٹکس کی دل کو پسمردگی اڑانے والی بو پھوٹتی تھی۔ انیتا اور وینس کے سنبھالتے سنبھالتے بھی اس کی ہچکی بند گئی تھی۔
آئزک نے اسے واضح طور پر دیکھنے کے لیے وینس سے مانگ کر نظر کا چشمہ لگایا اور انگلی کا خفیف اشارہ کر کے اسے رونے سے منع کیا. پھر اس نے پرنیا کو اپنے ہونٹوں کے قریب کان لانے کو کہا تھا. ہونے والا دولہے کے سامنے اس طرح روگی تو وہ سمجھے گا تم اس شادی پر راضی نہیں ہو. کیوں رے رے کر کے اپنی آنے والی ازدواجی زندگی خراب کر رہی ہو؟ اس کی آواز نحیف اور بھرائی ہوئی تھی. میں بڑا ڈھیٹ ہوں. اس کرسمس سے پہلے نہیں مروں گا. مرنے سے قبل تمہیں دلہن بنے ہوئے بھی تو دیکھنا ہے. جو بھی خریدنے کا دل چاہے خرید لینا. تمہاری ماں کنجوس ہے پر تم پرواہ نہ کرنا. میں نے بھی تو کبھی نہیں کی. یہ اناڑی ڈاکٹر مجھ پر کچھ تجربے وغیرہ کر کے دل کی بھڑاس نکال لیں تو میں تم لوگوں کے ساتھ گھر چلوں گا. ساری رسمیں ہوں گی. ہم عجلت میں کچھ نہیں کریں گے. ایک ہی بار تو شادی ہونی ہے تمہاری. پرنیا کے آنسو تھم گئے. جو کچھ وہ کر رہی تھی اس کی سنگینی اب اس پر طلوع ہو رہی تھی. کیا وہ اس شخص کو جو اس کا باپ تھا, جو اسی ایک آس کی ڈور کو تھامے موت سے لڑ رہا تھا, کبھی بھی وہ بات بتانے کے قابل ہو سکے گی؟ وہ کون سے الفاظ تھے جن میں وہ اپنی خود سری اور بے رحمی کی داستان سنائے؟ اس شخص کی بجھتی ہوئی آنکھوں سے نور کی آخری بوند بھی چھین لینے کی طاقت وہ کہاں سے اپنے اندر لائے گی؟ رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ کرسی پر بیٹھ کر اونگتے ہوئے اس نے اپنے بازو پر ایک جھلستے ہوئے بھاری ہاتھ کا لمس محسوس کیا. اس نے چون کر آنکھیں کھولی تھیں. آئزک اس کا بازو تھام کر ہلا رہا تھا. ساتھ والے بستر پر داؤد اور دانیال ماموں کا بڑا بیٹا پال آڑے ترچھے کٹھے لیٹے تھے. رات کو وہ تینوں آئزک کے پاس ٹھہر گئے تھے اور وہ آئزک کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبا رہی تھی کہ نیند کا غلبہ ہونے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی. آئزک کو شاید کسی شے کی ضرورت تھی, تبھی اس نے پرنیا کو جگانے کے لیے اس کا بازو پکڑا تھا. جی ابو, اس نے آئزک کے اوپر جھکتے ہوئے آہستگی سے پوچھا. اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں نیند کی کوئی رمق نہ تھی. آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ کہاں درد ہے؟ یہ نہیں پتا کہاں ہو رہا ہے, پر ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں. نہیں. آئزک نے اس کے کندھے پر انگلیوں سے دباؤ ڈالا. آدھی رات کے وقت میں کوئی بیزار صورت نہیں دیکھنا چاہتا. سارا دن مجہول ڈاکٹر و کالی پیلی نرسیں دے کر آنکھیں پک جاتی ہیں. شکر ہے میری بینائی گھٹ گئی اور وہ سب مجھے دھندلے سے دکھائی دیتے ہیں. میرا دل گھبرا رہا ہے. تم ذرا وہ کھڑکی تو کھول دو. لیکن باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. وہ ہچکچائی. کمرے میں حبس ہے, تھوڑی دیر کھول کر بھلے بند کر دینا. اس نے کھڑکی کھولنے سے قبل آئزک کے گرد اچھی طرح کمبل لپیٹ دیا تھا. اس کے پاس آتے ہوئے وہ دوبارہ کرسی پر بیٹھی تو آئزک آنکھیں سکیڑے کھڑکی کی جانب گھور رہا تھا. کھلی ہوئی کھڑکی کی جالی سے رات کی گھور تاریکی جھانکتی تھی. آئزک بولا, یہ سیاہ کوئی رنگ تو نہیں ہوتا. وہ سائنس میں کیا پڑھاتے ہیں کہ جب کوئی سطح روشنی کے ساتوں رنگوں کو جذب کر لیتی ہے اور ہماری آنکھوں میں کوئی رنگ نہیں لوٹتا تو ہمیں سیاہی دکھائی دیتی ہے. پھر اسے رنگ تو نہیں گننا چاہیے. یہ تو رنگوں کی عدم موجودگی کا نام ہے. ہم انسان موت کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو اسے کوئی مجسم روپ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کوئی ٹھوس شکل تخیل میں نہیں آتی. بس ایسا لگتا ہے کہ موت بھی سیاہ ہوتی ہوگی, رات کے رنگ جیسی. لو, میں پھر سیاہ کو رنگ کہہ رہا ہوں. آئزک کی نظریں اس تاریک چوکٹے پر جمی تھیں اور پرنیا کو نظروں سے خوف آیا تھا. اچھا, مجھے وہ تو سناؤ, وہ داؤد کا زبور جو تم نے گرجے کے میر مغنی سے سیکھا تھا. یہ فرمائش قطعی غیر متوقع تھی. رات کے اس وقت اس نے آئزک کو ٹالنا چاہا. خدا کو یاد کرنے کا کوئی وقت بھی مقرر ہوتا ہے. اپنے پادری چچا جیسی بات مت کرو. مجھے وہ صحیح طرح سے یاد نہیں رہا. اتنا عرصہ گزر گیا ہے. ایسے کیسے بھول سکتا ہے؟ تم نے ہفتم جماعت میں اسے یاد کیا تھا اور کتنے ہی مواقع پر سنا چکی ہو. چلو, جتنا یاد ہے وہی سنا دو. داؤد اور پال جاگ جائیں گے, ابھی سوئے ہیں. ہونے والے شوہر کے آرام کا ابھی سے اتنا خیال ہے. اچھی بات ہے, ہم اسے نہیں جگائیں گے. تم میرے کان میں آہستہ آواز میں بولنا. وہ اس کے ہر عذر کو ناکام بنا رہا تھا. وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی رہی. آئزک نے کمبل اتار کر پرے پھینک دیا تھا. شاید وہ بے چینی محسوس کر رہا تھا.
اس کے مدقوق چہرے پر پسینے کی بوندیں یوں چمکتی تھیں جیسے کسی اندیکھی آگ کی تپش اسے اندر سے پگھلا رہی ہو۔ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ آئزک نے خود ہی مشکل کا آغاز کیا۔ پرنیا کے سوکھے ہونٹوں سے گھٹی ہوئی سرگوشی نکلی۔ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز بدی کی ہے۔ اسے الفاظ یاد تھے، لیکن وہ آواز میں تقدس کہاں سے لاتی، وہ خلوص کیسے پیدا کرتی جو خدا کا نام لیتے ہوئے دل میں موجزن ہونا چاہیے۔ اس نے بدعقل خود کو الفاظ دہرانے پر مائل کیا۔ کوئی نیکوکار نہیں۔ خدا نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ گلے میں بے شمار آنسو آن بیٹھے تھے۔ اس کی آواز کانپنے لگی۔ وہ سب کے سب پھر گئے ہیں، وہ باہم نجس ہو گئے۔ کسی ہاتھ نے اسے حلق سے دبوچ لیا تھا، آواز نکلنے نہ پاتی تھی۔ وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ اس نے آئزک کو پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا۔ اس کا پورا بدن ان آنسوؤں کی تندی سے ہلتا تھا۔ اوائل دسمبر کی وہ خنک رات جب آسمان پر چاند کا نشان تک نہ تھا اور ہوا بنا آہٹ کے بہتی تھی، اس باپ اور اس بیٹی نے آنکھوں میں کاٹ دی۔ ان دونوں کے جاگنے کی وجہ بھلے مختلف تھیں، مگر وہ ایک ہی مقام پر تھے، ایک دوسرے کے بہت قریب۔ اسپتال کے اس کمرے کی کھڑکی رات بھر کھلی رہی اور تاریکی نے دیکھ کر پلکیں جھپکاتی رہی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کچھ دیر بجتی رہی اور پھر ٹیپ شدہ پیغام نشر ہونے لگا۔ ہیلو، میں ایڈم گرانٹ ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت گھر پر نہیں ہوں۔ اگر تم اپنا نام اور ٹیلی فون نمبر دے دو گے تو میں جب لوٹوں گا تمہیں کال کروں گا۔ براہ مہربانی سگنل سننے تک انتظار کرو، شکریہ۔ پھر ایک تیز بیپ سنائی دی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تذبذب کا شکار رہی اور پھر عجلت میں بولنے لگی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہونے والا ہے، میں کسی کو کچھ نہیں بتا پا رہی۔ داؤد نے بھی کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا اگر میں جلد ہی نہ بولی تو۔ میں اپنے ماموں دانیال کے گھر۔ فون کٹ گیا تھا۔ وہ ٹیپ کی طوالت سے زیادہ دیر بولی تھی۔ ریکارڈ کیے گئے پیغام کے اختتام پر وہ بولی، میں اپنے ماموں دانیال کے گھر ہوں۔ ان کے گھر سے اسپتال آنا جانا آسان ہے۔ میں ان کا فون نمبر اور پتہ بتا رہی ہوں، تم آ جاؤ جیسے بھی ہو سکے، تمہارے بغیر میں۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے ٹیلی فون نمبر اور پتہ دہرانا شروع کیا۔ فون کسی نے اٹھایا تھا۔ اس نے اپنی گرفت ریسیور پر سخت ہوتے محسوس کی۔ ہیلو، میں پرنیا بات کر رہی ہوں۔ دوسری جانب خاموشی تھی۔ کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جواب دو۔ سائیں سائیں کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ مجھ سے بات کرو، خدا کے لیے جواب دو۔ تم مجھے سن رہے ہو؟ مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ گرانٹ، تم مجھے فون کیوں نہیں کرتے؟ ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا، پر شاید تم نے کیا ہوگا۔ میرا زیادہ وقت اسپتال میں گزرتا ہے۔ آنسرنگ مشین میں وہ وقت ریکارڈ کر دینا جس پر میں فون کروں تو تم گھر پر ملو گے۔ ہیلو، تم سن تو رہے ہو نا؟ فون بند مت کرنا، میری بات سننے کی کوشش کرو۔ میں بے بس ہوں، سب کچھ میرے قابو سے باہر ہوا جا رہا ہے۔ اگر تم نہ آئے تو میری شادی کر دی جائے گی۔ تم کب تک آ رہے ہو؟ وہ چھوٹے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ وہ ایک بار پھر آنسرنگ مشین کی مکان کی آواز سے مخاطب تھی۔ تم میرے کسی پیغام کا جواب نہیں دیتے، آخر تم کہاں ہو؟ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ مجھے اور نہ آزماؤ، اپنی تکلیف بیان کرنے کے لیے میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے۔ میں قطرہ قطرہ مر رہی ہوں، تم آ جاؤ ورنہ میں بڑی دیر ہو جائے گی۔ میں تمہیں 2 دن کی مہلت دیتی۔ رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ ایڈم گرانٹ بول رہا ہوں۔ کئی لمحے تو اسے اعتبار ہی نہیں آیا کہ وہ مشینی آواز نہیں تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کوئی ایسے بھی کیا کرتا ہے؟ تمہارا دل پتھر کا کیسے بن گیا؟ تم تو مجھ سے محبت کرتے ہو، تم نے مجھے اتنی تکلیف کیوں دی؟ ایک ٹیلی فون، صرف ایک فون کرنے کی بھی فرصت نہ نکال سکے تم میرے لیے؟ میں تو تمہاری روشنی ہوں، میں تمہاری اچھی قسمت ہوں، تم مجھے کیسے بھول گئے؟ تم آنسوؤں کے ہجان سے اس کی آواز غیر متوازن ہو رہی تھی۔ تم نے بھی یہی کیا، ایک بار بھی رابطہ نہیں کیا۔
گرانٹ کی ناراض سی آواز سن کر اسے جھٹکا لگا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تمہیں اتنے فون کیے کہ مجھے گنتی بھی یاد نہیں۔ تم نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ لیکن اگر میں اپارٹمنٹ میں نہیں تھا تو تم آنسرنگ مشین پر پیغام تو چھوڑ سکتی تھی۔ اس نے بے یقینی سے گرانٹ کا شکوہ سنا۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے کوئی پیغام نہیں چھوڑا؟ میں نے جب بھی فون کیا تم سے تمہارے لیے بات کی، میں نے تمہیں اپنے ماموں کے گھر کا پتہ اور ٹیلی فون نمبر بھی دیا، کیونکہ ان دنوں ہم وہیں رہ رہے ہیں۔ میں نے اسپتال کا نمبر بھی چھوڑا، تم نے کسی بھی جگہ پر رابطہ نہیں کیا۔ حیرت ہے، میں تو باقاعدگی سے آنسرنگ مشین کے پیغامات کی پڑتال کرتا رہا اور مجھے تمہارا ایک بھی پیغام نہیں ملا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ان دنوں تو رائن بھی اپارٹمنٹ میں نہیں ہے، ورنہ میں سمجھتا کہ اس نے لاپرواہی سے۔ گرانٹ، تم پاکستان آ جاؤ، میں تمہاری منت کرتی ہوں، میرے پاس بالکل مہلت نہیں بچی۔ شادی کی سب تیاریاں مکمل ہیں، چند روز میں ہم لوگ ابو کو لے کر گھر چلے جائیں گے۔ ابو اسپتال میں رہنے پر بالکل راضی نہیں ہے، سب ان کو سمجھا کر عاجز آ چکے ہیں، لیکن ان کی بس ایک ہی ضد ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے میں اپنے گھر سے دلہن بن کر نکلوں۔ میرا یقین کرو، میں نے بہت کوشش کی انہیں بتانے کی، مگر میری زبان کھلتی ہی نہیں۔ امی پہلے ہی اتنی پریشان ہے، میں انہیں اس نازک وقت میں یہ صدمہ کیسے دوں؟ داؤد میرے ساتھ بات نہیں کرتا، لیکن اس نے کسی اور سے بھی کچھ نہیں کہا۔ تم کب تک آ سکتے ہو؟ نہیں، اب تو میں اور نہیں سہ سکتی، تم کل ہی آ جاؤ، آج پہنچو۔ ابھی میرے پاس آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں، تمہیں چھونا چاہتی ہوں، ابھی آ جاؤ گرانٹ، ابھی۔ تم شادی شدہ ہو پنیا، تمہاری کہیں اور شادی ہو جائے گی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ہم میاں بیوی ہیں، کسی کے چاہنے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔ تم ہمت سے کام لو اور بالکل مت ڈرو۔ جن لوگوں کو دکھ پہنچانے سے تم ہچکچا رہی ہو، وہ تو تمہاری خوشیاں چھینتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچ رہے۔ یہ پاکستان ہے گرانٹ، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ یہاں ایسا نہیں ہوتا۔